عمران خان صاحب کا بینر جو حقیقت میں لہرایا گیا وہ شخص کون تھا؟ یعنی ریلیز عمران خان یا عمران خان کو رہا کرو کا بینر لہرایا. بس لفظ عمران خان اتنا منحوس ٹھہرا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتا ہوا میچ بھی نہیں جیت سکی. پتہ نہیں کب تک اس کی نحوست قوم کی خوشیوں کا پیچھا کرے گی. کیا اس پہ بتائیں کہ نیشنل فائر وال ایکٹ کرے گی، ری ایکٹ کرے گی، کیسے؟ تو جو امریکہ سے ہارے تھے اس دن کیا ہوا تھا؟ وہ کون سی نحوست؟ لیکن محسن نقوی جو 3 عہدے لے کر بیٹھا ہے اور کسی ایک عہدے کے لیے بھی اہل نہیں ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہو سکتی کسی کی بھی کہ کوئی ان سے سوال کر سکے یا ان کے بارے میں پوچھ سکے. آپ جو فیکٹ ہے اس کو تو ٹویسٹ نہ کریں نا. جو فیکٹ ہے اس کو فیکٹ رہنے دیں، جو چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی. فیکٹ ان سے برداشت بھی تو نہیں ہو رہا. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. انڈیا سے پاکستان کی ہار کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیا گیا ہے. ازما بخاری صاحبہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے، اس پر بات کریں گے. اور دوسری جانب وہ شخص جس نے عمران خان کے نام کا بینر لہرایا وہ کون ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. جی دیکھیں، ہار کا ذمہ دار عمران خان ہے، یہ ازما زاہد بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا تھا اب سے کچھ دن پہلے سکندر بخت صاحب نے جیو نیوز پر بیٹھ کر. سو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ اگر ریئلسٹک ہوں تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں تو انہوں نے ایک دوسرا رنگ دیا ہے. ایک تو مذاق اڑایا، ایک چھوٹی حرکت کی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اب یہ کیا اس پہ بتائیں کہ نیشنل فائر وال ایکٹ کرے گی، ری ایکٹ کرے گی، کیسے؟ یا عمران خان کے خلاف، یا پھر جو حکومت میں ہوتا ہے، حکومت میں جو ہوتا ہے اس کے خلاف کی جانے والی پوسٹ یعنی اس زمرے میں آتی ہیں، بغاوت کے زمرے میں یا پھر قانون کے خلاف ورزی کے زمرے میں. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹپیکل آپ لوگوں کے بیٹسمینز کی جو انتہائی ناقص کارکردگی تھی وہ وجہ بنی. اور اس کے علاوہ آپ نے محسن نقوی کو لگایا ہے اور محسن نقوی کو نوازا ہے بلکہ، اور کوئی کہہ ہی نہیں رہا کچھ کہ محسن نقوی صاحب آپ استعفیٰ دیں. کیوں؟ یعنی ہر دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہم کپتان تبدیل کر رہے ہیں، ٹیم تبدیل کریں گے، لیکن محسن نقوی جو 3 عہدے لے کر بیٹھا ہے اور کسی ایک عہدے کے لیے بھی اہل نہیں ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہو سکتی کسی کی بھی کہ کوئی ان سے سوال کر سکے یا ان کے بارے میں پوچھ سکے، ان کو کہہ سکے کہ آپ استعفیٰ دیں. آپ کیسے حق رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے چیئرمین پی سی بی؟ اچھا، وہ تو ابھی سرجری کرنے کے چکر میں ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرجری ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پر ذرا دیکھ لیتے ہیں. لیکن ازما زاہد بخاری صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کا بینر تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کا بینر لہرایا گیا باقاعدہ طور پہ. ریلیز عمران خان اس پہ لکھا ہوا تھا. یعنی عمران خان کو رہا کرو، پاک بھارت ٹاکرے کا یہ سب سے بڑا مطالبہ تھا. اور وہاں بارش بھی ہوئی اور متعدد اور چیزیں ہوئی. اور یہ جو عمران خان صاحب کا فلائر تھا وہ جہاز کے تھرو لہرایا گیا اور وہ ویڈیو سب نے دیکھی. اس کے بعد یعنی ان کی یا تو دنیا ہی الگ ہے، یا یہ سوچتے ہی الگ ہیں، یا یہ اپنی خواہشوں کی دنیا میں رہتے ہیں، یا یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ مذاق کرنے کی حد میں یا مذاق اڑانے کے چکر میں جو کچھ کہہ جاتے ہیں وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں، ازما زاہد بخاری صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا بینر کل لہرایا گیا، تو سوچا پوچھ لوں. ایک ہی بینر لہرایا گیا تھا جس پہ لکھا تھا کہ ریلیز عمران خان، اور یہ آپ کی چھوٹی حرکت ہے، اور انہوں نے چھوٹی اس تصویر کو، وہ جو بینر تھا ریلیز عمران خان، اس کو چھوڑ کر باقی انہوں نے جو ہے وہ کچھ 3-4 بینرز جو کہ فوٹو شاپڈ ہیں، ایڈیٹڈ ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے، جس میں ایک میں لکھا ہوا ہے گھڑی چور اور ایک میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ جی تن کے رکھو. ان جو بینرز ہیں ان کے اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا یہ کسی ایک بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے. یہ مختلف بیک گراؤنڈ ان کو ایویں لگا دیا گیا ہے تاکہ ذرا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ پورا کیا جا سکے. ایک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لطیف از کمنگ. دیکھیں، حافظ جی تن کے رکھو سب سے پہلا. یعنی ازما زاہد بخاری صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حافظ جی تن کے رکھو، یعنی وہ اس بات کو سپورٹ کریں گی کہ بالکل ٹھیک ہے حافظ جی آپ تن کے رکھیں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو. یعنی یہ وہ ٹھیک سمجھتی ہیں کہ جو ہو رہا ہے، یا پھر جو ملک میں ہوتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، تو کیا ان کے پیچھے آرمی چیفز ہوتے ہیں یا یعنی
فوج ہوتی ہے، تو یہ آپ کی اس پوسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں آپ نے فائر کیا وال ہے. ورک نہیں کرے گی ویسے. نہیں کرے گی کیونکہ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے. حالانکہ اس سے یہ بھی جو باقاعدہ ایک میسج جا رہا ہے کہ حافظ صاحب ان کے رکھو، یعنی انہوں نے یہ حال کیا ہوا ہے، وہ اس سب کے ذمہ دار ہیں. وہ اس کے سب کے ذمہ دار ہیں یا نہیں، لیکن وہ اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہیں. جبھی انہوں نے یہ پوسٹ بھی کیا ہے گھڑی چور، ٹھیک ہے عمران خان صاحب گھڑی چور ہوں گے اور یعنی ان پر جتنے بھی کیسز ہیں، لیکن آپ جو فیکٹ ہے اس کو تو ٹویسٹ نہ کریں نا. جو فیکٹ ہے اس کو فیکٹ رہنے دیں، جو چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی. فیکٹ ان سے برداشت بھی تو نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کرپشن کا پیسہ واپس کرو، اور اس کے بعد ریلیز عمران خان. ٹھیک ہے ریلیز عمران خان، اور وہاں تک آپ دیکھیں ریلیز عمران خان جو لکھا ہوا ہے وہ ایکچوئل ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایڈیٹڈ ہے. اور باقاعدہ فرق دیکھا بھی جا سکتا ہے. بالکل معلوم ہے سب کو. یہ جو عظما زاہد بخاری صاحبہ نے کیا ہے اس پہ یہ لکھا ہے کرپشن کا پیسہ واپس کرو. اگر کسی نے بھی کرپشن کیے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہے، چاہے وہ آصف زرداری ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، تو کرپشن کا پیسہ واپس کرنا چاہیے. سب کو کرنا چاہیے. سب کو کرنا چاہیے. میں تو سب کے نام لے کر کہہ رہا ہوں نا، سب کو کرنا چاہیے. اور ایک لمبی فہرست ہے جن کو کرنا پڑے گا. اگر آپ پیسہ ہی واپس کرنے کی بات کر رہی ہیں، اگر ثابت ہو جائے تو پھر کرنا پڑے گا نا. ایسے مفروضوں کی بنیاد پر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. جب عدالتیں آپ کی آزاد ہوں اور یہ فیصلے سنا سکیں کہ فلاں فلاں کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پایا گیا. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں جب عدالتیں یعنی پولیٹیکل ویو کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو اقتدار میں آ رہا ہوتا ہے اس کے تمام تر کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جو اقتدار سے جا چکا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے ان پر نئے کیسز بنا دیے جاتے ہیں. اچھا لطیف از کمنگ یہ بھی ہے. اچھا لطیف بڑا انہوں نے لطیف پیرائے میں نہیں لکھا. یہ لطیف وہی ہے جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیس کا گواہ اور ملازم جو اپنا چہرہ ڈھانپ کے عدالت میں پیش ہوا تھا، اور ان کے الزامات اس قدر شدید خوفناک تھے کہ جج صاحب نے بھی کہا کہ بھئی آپ کی استدعا میں نہیں سن سکتا. اور لطیف نے تو باقاعدہ عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یعنی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو یعنی غیر شرعی تعلقات استوار کرتے دیکھا. سو یہ لطیف وہی والا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں عظما زاہد بخاری صاحبہ اس کو بھی بڑا پروموٹ کر رہی ہیں، ٹی وی پر کہہ چکی ہیں. یہ ٹی وی پر کہہ چکی ہیں کہ لطیف تو سب دیکھ رہا تھا، یعنی یہ ٹی وی پر کہہ چکی ہیں. اور اس کے بعد ان کا کافی مذاق اڑا تھا، لیکن ان کو فکر نہیں ہے نا، کیونکہ اس وقت عظما زاہد بخاری ہوں اور ان کے علاوہ کچھ اور مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، یہ غیر منتخب خواتین جو مریم نواز شریف صاحبہ کے دائیں بائیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ اپنی سیٹ تو نکال نہیں سکتی. اور جو جن کے پیچھے ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنی سیٹ نہیں نکالی ہوئی. سو ان کے لیے یہ ہے حق میں کہ مریم نواز کے حق میں بات کریں، اور اس کے علاوہ ان کی خوش آمد کریں، اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے ان کی تعریفیں یعنی قلابیں زمین آسمان کے ملا دیں. لیکن مخالفوں کا اچھا خاصا مذاق بھی اڑائیں، یہ بھی ان کا ایجنڈا ہے. سپورٹ کرتا ہے. میاں داؤد صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پس لفظ عمران خان اتنا منحوس ٹھہرا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتا ہوا میچ بھی نہیں جیت سکی. پتہ نہیں کب تک اس کی نحوست قوم کی خوشیوں کا پیچھا کرے گی. اس پر عظما بخاری صاحبہ نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، او اچھا اس نحوست کے نیچے جیتا ہوا میچ ہارنا ہی تھا، نحوست جیت گئی پاکستان ہار گیا. تو ٹھیک ہے نحوست جیت گئی پاکستان ہار گیا. عمران خان صاحب کا نام یعنی اس کی ذمہ داری آپ عمران خان پر ڈال رہے ہیں. تو جو امریکہ سے ہارے تھے اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن بھی کون سی نحوست تھی؟ نہیں اس دن کیونکہ عمران خان صاحب کبھی نہ کبھی امریکہ گئے ہوں گے، اس گراؤنڈ سے گزرے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے عمران خان کی وجہ سے یہ ہو گیا ہو، یا عمران خان کا کسی نے نعرہ لگایا ہو، یا ان کی کوئی تصویر کوئی لے کر آیا ہو، تو اس وجہ سے بھی اس سے آپ کی ذاتی دشمنی نظر آ رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا اس میں وہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ ریلیز عمران خان لکھا ہوا ہے اور یہ نحوست تھی. اور اپنے جو ٹویٹس ہیں دیگر ان میں تو یہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ عمران خان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں، فیکٹ کو ٹویسٹ کرنے کے انداز میں، یا اس پر کوئی لگائے، اس پر کوئی کہے کہ دیکھیں یہ عمران خان کی وجہ سے. یہ آپ کے جو ٹپیکل جو سفارشی کھلاڑی ہیں، جو اب تو یہ اصطلاح بھی بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ یہ یاریاں نبھاتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پی سی بی کے کروڑوں روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں، ان کی فیملیز جاتی ہیں، ان کا اسٹے، ان کے اخراجات، ان کی شاپنگ، اور اس کے علاوہ جو ٹکٹس، دیگر اخراجات، یہ سب پاکستان کرکٹ بورڈ ادا کرتا ہے. اور یہ یہاں پر جو ہو رہا ہے کرکٹ کا یعنی ستیہ ناش کر دیا. بہرحال فہیم خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ جو میچ میں ہونا تھا وہ پہلے سے ہی سب کو پتا تھا، مگر ریلیز عمران خان نے مزہ دوبالا کر دیا.
اچھا اس پر آ جاتے ہیں، لیکن اب جو عمران خان صاحب کا بینر جو حقیقت میں لہرایا گیا، وہ شخص کون تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کا یعنی ریلیز عمران خان یا عمران خان کو رہا کرو کا بینر لہرایا؟ نیو یارک میں جب انڈیا پاکستان کا یہ میچ ہو رہا تھا اور میچ سے پہلے یہ بینر فضا میں دیکھا گیا اور جس پہ ریلیز عمران خان لکھا گیا تھا، تو سب کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھئی یہ کس نے لہرایا، یہ کون ہے؟ تو یہ سوال کا جواب تب ملا جب ایک صارف غازی خان، یعنی وہ غازی بنے ہوئے ہیں اور خان بھی بنے ہوئے ہیں، سو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بینر کیمپین ان کی تھی۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی شہری غازی خان ایک سائبر سیکیورٹی پروفیشنل ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جائے تو وہ عمران خان کے حامی نظر آتے ہیں، یعنی وہ پرو عمران خان ہیں۔ سو ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے غازی خان نے لکھا کہ بھارت بمقابلہ پاکستان کرکٹ میچ کے دوران فضائی پیغام رسانی مہم اور ریلیز عمران خان پر کام کرنا ایک اعزاز کی بات تھی۔ عمران خان کا دیا ہوا نظریہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے وہ تصاویر بھی شیئر کی کہ جس میں وہ گراؤنڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یعنی ایریل اینگل سے انہوں نے وہ تصاویر شیئر کی جس سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے بینر لہرایا ہوگا اور انہوں نے اس وقت تصاویر بھی کلک کی ہوں گی، اور جو کہ اصل تصاویر ہیں اب ان کو فوٹو شاپ سے جو جیسے بھی نہیں وہ تصاویر تو دیکھیں جو عظما زاہد بخاری صاحبہ اس وقت پوسٹ کیے ہوئے ہیں یا دیگر جو نون لیگی اکاؤنٹس پر یہ پوسٹ ہو رہی ہیں، تو وہ تصاویر تو نیچے سے اوپر کی تصاویر ہیں نا، وہ تو اوپر سے نیچے گراؤنڈ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ تصاویر جو غازی خان صاحب ہیں انہوں نے پوسٹ کی، غازی خان صاحب نے اپنے ایکس پوسٹ میں کچھ اور پاکستانی شہریوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مقصد میں ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی اس جہاز سے لی گئی کچھ تصاویر بھی شیئر کی جس کے ذریعے ریلیز عمران خان کا بینر فضا میں لہرایا گیا تھا۔ غازی خان نے اپنے ایکس پوسٹ میں فرسٹ پاکستان گلوبل نامی ادارے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ ادارہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے حقوق اور مفادات کے تحت کے لیے ایک متحد آواز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وزیر برائے اوورسیز پاکستانی عاطف خان بھی اس مہم میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، عاطف خان صاحب امریکہ میں ہیں، سو وہ بھی اس کیمپین کا حصہ تھے اور غالباً انہی کی وجہ سے یا پھر انہی کے سپورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے یعنی آپ دیکھیں جب کرکٹ کا کوئی میدان ہوگا، کہیں کوئی بھی ذکر ہوگا تو عمران خان کے بغیر یا ان کا نام لیے بغیر، کیونکہ ان کے مداح پوری دنیا میں موجود ہیں، سو ان کا کہیں بھی تذکرہ ہوگا تو یہ پی ایم ایل این کی چھیڑ ہے، اس نظام کی چھیڑ ہے۔ سو آپ دیکھیں ایک بندے کو قید کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا مبینہ طور پر اس کا الزام بھی ان پر، جو انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کا الزام بھی ان پر، یعنی مفروضوں کا الزام، تمام تر الزامات، یہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان پہ ڈال دو، یہ والا اس وقت ٹرینڈ ہے جو کہ فیشن بن چکا ہے۔ عمران خان صاحب یعنی وہ خود سوچ کر یہ مسکرا رہے ہوں گے، اور یقین کریں عمران خان صاحب نے بھی اتنی بری کارکردگی کی توقع پاکستان کرکٹ ٹیم سے نہیں کی ہوگی، جب یو ایس اے سے ہار جانا، انڈیا کو 119 پہ آل آؤٹ کر کے اس کے بعد ہار جانا، تو یہ عمران خان کے لیے بھی بڑا یعنی ایسا ہوگا کہ ہارٹ بریکنگ ہوگا، تو سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہو گیا، یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔